بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب سٹوریز چینل پر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ عام طور پر شادی کی رات دلہا اپنے کمرے میں جانے کی جلدی کرتا ہے، اپنی ہونے والی دلہن کو دیکھنے کی اور اس کے ساتھ خوبصورت لمحات گزارنے کی خواہش اسے بے چین کرتی ہے۔ لیکن میرے معاملے میں کچھ الٹا تھا۔ میں پچھلے آدھے گھنٹے سے اپنے ہی کمرے کے دروازے پر کھڑا تھا، لیکن نہ جانے کیوں میرا کمرے کے اندر قدم رکھنے کا بالکل بھی دل نہیں چاہ رہا تھا، اور وجہ کوئی اور نہیں بلکہ میری اپنی ہی بیوی تھی۔ وہ بیوی جس سے شادی کرنے کے لیے میں نے اپنے ماں باپ کو ناراض کیا تھا، جگ ہنسائی کا سامنا کیا تھا اور سب کچھ فراموش کر کے اس سے نکاح کر بیٹھا تھا۔ اب اسی کے پاس جانے سے پہلے میں تذ بذب کا شکار تھا۔ کتنے ہی لمحے میں نے ایسے ہی دروازے پر کھڑے کھڑے گزار دیے تھے۔ اس بڑے سے بنگلے میں میری بیوی اور چند نوکر تھے۔ سارے نوکر سرونٹ کوارٹرز میں جا چکے تھے اور اب میں اپنی بیوی کے پاس جانے سے ہچکچا رہا تھا۔ میں 25 سال کا ایک جوان مرد تھا اور جس عورت سے میں نے شادی کی تھی وہ ایک 80 سال کی بوڑھی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ میرے قدم دروازے پر رک گئے تھے۔ میں نے ایک طائرانہ نظر سارے بنگلے پر ڈالی جو شادی میں میرے نام ہو گیا تھا۔ اگر میں کچھ دن اس عورت کے ساتھ اچھی طرح گزار لیتا تو مجھے اور بھی بہت کچھ مل سکتا تھا۔ یہی سوچ کر میں نے کمرے کا دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو گیا۔ اس رات کو لے کر میرے دل میں کوئی جذبات نہیں تھے۔ یہ شادی محض ایک سودا تھی جو میں نے اپنے مستقبل کے لیے کیا تھا۔ بستر پر بیٹھی اپنی بیوی روبینہ کو دیکھ کر مجھے ہنسی آ گئی تھی۔ 80 سال کی عمر میں وہ سرخ جورا پہنے بالکل نئی نویلی دلہن کی طرح شرماتی ہوئی بیٹھی تھی۔ میں نے ایک نظر اس پر ڈالی اور دھیرے دھیرے قدم اٹھاتے ہوئے اس کے پاس جا بیٹھا۔ مجھے یقین تھا کہ وہ بس کچھ ہی دیر میں نیند کی وادیوں میں اتر جائے گی، کیونکہ عمر کے اس حصے میں تو خود بخود نیند آتی ہے، اور پھر وہ تو کچھ دوائیاں بھی استعمال کرتی تھی۔ میں نے خود اسے بہت دفعہ دوائیاں کھاتے دیکھا تھا، یقیناً اسے کوئی بیماری بھی تھی۔ مجھے دیکھ کر وہ مسکرائی اور کہنے لگی، فواد بہت دیر کر دی کمرے میں آنے میں، کب سے تمہارے انتظار میں بیٹھی تھی، میری کمر تو اب دکھنے لگی ہے۔ اس کی بات سن کر مجھے ہنسی آ گئی۔ اس سے میرے انتظار میں آدھا گھنٹہ بیٹھا نہیں گیا تھا۔ وہ میرے ساتھ خلوت کے لمحات کیا خاک گزار سکتی تھی۔ پتہ نہیں کیوں اسے عمر کے اس حصے میں شادی کا شوق چڑھا تھا۔ شاید یہ میری خوش نصیبی تھی کہ اس نے خود مجھے شادی کے لیے کہا تھا، اور اب میری قسمت بدلنے والی تھی۔ میں نے رونمائی کا تحفہ نکال کر اس کے ہاتھ میں رکھا تو وہ بڑی خوشی خوشی ان آرٹیفیشل کروں کو دیکھنے لگی جو اس کے شایان شان ہرگز بھی نہیں تھے۔ وہ تو سونے اور ہیرے پہننے والی عورت تھی، کہاں میں نے اسے 1000 روپے کے سستے سے کرے لا کر دیے تھے۔ میں اسے اپنی حیثیت جتانا چاہتا تھا، لیکن اس کے چہرے پر تو الگ ہی خوشی تھی، جیسے اسے کوئی خزانہ مل گیا ہو۔ اس نے جلدی سے وہ کرے اپنی کلائیوں میں ڈال لیے اور پھر سائڈ ٹیبل کی دراز سے ایک چیز نکال کر میری طرف بڑھائی۔ براؤن رنگ کے لفافے میں موجود وہ چیز نظر نہیں آ رہی تھی۔ اس نے میرے ہاتھ میں لفافہ پکڑا کر کہا، یہ تمہارے لیے تحفہ ہے۔ لفافہ پکڑ کر میری خوشی کی انتہا نہ رہی۔ شادی کی رات میری دلہن نے مجھے تحفہ دیا تھا، اور دلہن بھی وہ جو کروڑوں روپے کی مالکن تھی، تو یقیناً تحفہ بھی بہت ہی قیمتی ہونے والا تھا۔ یہی سوچ کر میں مسکرا رہا تھا۔ بنا لفافہ کھولے ہی بہت کچھ میرے ذہن میں آ گیا تھا کہ شاید گاڑی کی چابی ہو یا پھر کاروبار کے شیئرز۔ اپنی اتنی امیر بیوی سے میں ایسی ہی کوئی توقع کر رہا تھا، لیکن جیسے ہی میں نے وہ لفافہ کھول کر دیکھا میری آنکھیں حیرت سے پھٹ گئی۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا۔ میں نے جب اپنی بیوی پر نظر ڈالی تو اس کے چہرے کی مسکراہٹ نے مجھے بہت کچھ سمجھا دیا تھا۔ یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ میں نے بے یقینی کے عالم میں وہ لفافہ واپس اس کے ہاتھ میں پکڑایا تو وہ کہنے لگی، یہ ہماری شادی کی رات کا تحفہ ہے اور تمہیں قبول کرنا ہوگا۔ میں نے انکار میں سر ہلایا اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ میری طرف دیکھ کر ہنستے ہوئے کہنے لگی کہ اگر میری بات نہیں مانو گے تو بہت نقصان اٹھانا پڑے گا۔ تم جانتے ہو یہ شادی کن شرائط پر ہوئی ہے، اس لیے یہ تحفہ تمہیں قبول کرنا لازمی ہے۔ میری آنکھوں کے آگے دنیا گول گھومنے لگی تھی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ عورت اس قدر چلاک ہوگی اور میرے ساتھ اتنا بڑا کھیل کھیل جائے گی۔ شادی میں جو شرطیں اس نے لکھوائی تھی انہیں مانتے وقت مجھے بالکل اندازہ نہیں ہوا تھا کہ یہ سب کیا کرنا چاہتی ہے، اور اب جب مجھے احساس ہوا تھا تو بہت دیر ہو چکی تھی۔ میرے پاس واپس پلٹنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ میں چاہ کر بھی اپنا دامن نہیں چھڑا سکتا تھا، کیونکہ میں نے خود ان پیپرز پر دستخط کیے تھے جس پر میری بیوی نے عجیب و غریب قسم کی شرائط لکھوائی تھی، اور اب جا کر مجھے ان کی سمجھ آئی تھی
میری بیوی نے وہ لفافہ دوبارہ میرے ہاتھ میں پکڑایا اور کہنے لگی، خاموشی سے وہی کرو جو میں چاہتی ہوں، اور میں نے مجبور ہو کر اس کی بات مان لی۔ دراصل وہ چیز میری مردانہ، میرا نام فواد ہے، میرا تعلق لور دیر سے ہے۔ میں صرف 24 سال کا تھا اور شارٹ کٹ کے راستے تلاش کر رہا تھا، کوئی ایسا راستہ جس سے میں راتوں رات امیر ہو جاتا۔ میرے پاس اتنا پیسہ آ جاتا کہ جس سے مجھے کوئی کام نہ کرنا پڑتا، مجھے محنت نہیں کرنی تھی، اور بغیر محنت کے ہی میں راتوں رات کروڑ پتی بننا چاہتا تھا۔ جو بھی میری یہ بات سنتا وہ مجھ پر خوب ہنستا۔ میرے ابا مجھے تانے دینے سے باز نہ آتے تھے، وہ کہتے کہ تو ساری زندگی میری کمائی ہی کھاتا رہنا، مجھے تو بڑھاپے میں بھی اولاد کی طرف سے سکھ دیکھنا نصیب نہیں ہو رہا ہے۔ بیٹے کی پیدائش پر میں نے سوچا تھا کہ بڑا ہو کر میرا سہارا بنے گا، لیکن تجھ سے اچھی تو میری بیٹی ہے جو گھر بیٹھے ہی سلائی کر کے میری مدد کر دیتی ہے۔ اور ابا کی بات سن کر میں غصے سے گھر سے نکل جاتا۔ ابا 55 سال کے ہو کر بھی روزانہ ٹھیلا لگایا کرتے تھے اور چاہتے تھے کہ میں بھی ان کے ساتھ ٹھیلے پر ہی کام کروں تاکہ کمائی کچھ بھر سکے، لیکن مجھے اس طرح کی محنت پسند نہیں تھی۔ دوپہر 2 بجے سے ابا جو پکوڑوں کا ٹھیلا لگاتے تو رات 11 بجے تک وہ مارکیٹ کے باہر ہی کھڑے رہتے۔ میں ایسی محنت سے باز آیا تھا جس میں نہ ہی زیادہ پیسہ تھا اور نہ ہی زیادہ کمائی۔ یہی بات تھی جس کی وجہ سے میرے ابا مجھ سے ناراض تھے۔ وہ کہتے تھے کہ تو نے تو پڑھائی بھی نہیں کی ہے، تجھے کون سی افسری کی نوکری مل جائے گی، ایسا لگتا ہے کہ سرکاری نوکری تیرا ہی انتظار کر رہی ہے۔ ابا کی بات سن کر میں اکر سے کہتا کہ دیکھنا، ایک دن میں قسمت بدل دوں گا، اپنی بھی اور آپ لوگوں کی بھی۔ اور ابا میرے آگے ہاتھ جوڑ دیتے اور کہتے کہ ہمیں ایسی قسمت نہیں بدلنی ہے۔ راتوں رات وہی لوگ امیر ہوتے ہیں جو غلط کام کرتے ہیں، صحیح کام کرنے والے حلال کماتے ہیں اور روکھی سکھی کھاتے ہیں، بچت کر کے پیسے جوڑتے ہیں اور پھر ہی امیر ہوتے ہیں۔ ابا کی بات پر مجھے ہنسی آ جاتی، کیونکہ جو طریقہ ابا بتایا کرتے تھے اس سے تو ساری زندگی نکل جاتی، لیکن میری کوئی ایک خواہش بھی پوری نہ ہو پاتی۔ ابا خود بھی تو ساری زندگی یہی سب کرتے آئے تھے، لیکن کون سے ہم امیر ہو گئے تھے یا ہمارے حالات بدل گئے تھے۔ بچپن سے اب تک میں نے یہی دیکھا تھا کہ ابا کی حلال کی کمائی سے ضروریات پوری ہو جاتی، لیکن خواہشات ادھوری رہ جاتی، اور میں خواہشات کے سمندر میں تیراکی کر رہا تھا اور مجھے کنارے تک پہنچنا تھا۔ ایک دن ایسے ہی ابا سے خوب لڑ جھگڑ کر میں گھر سے نکلا اور شہر جانے والی سڑک پر جا بیٹھا۔ ابا نے مجھے بہت باتیں سنائی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ اب بہن کی شادی ہونے والی ہے، تم بھی گھر کے خرچے میں کچھ حصہ ڈالو تاکہ شادی کے لیے پیسے جمع ہو سکے۔ اور ابا کی یہ بات سن کر مجھے غصہ آ گیا تھا۔ میری بہن ابا کی ذمہ داری تھی، میری نہیں۔ میں ایسے ہی پتھر اٹھا کر سڑک پر پھینک رہا تھا کہ جبھی ایک بڑی سی سیاہ رنگ کی گاڑی بڑی تیزی سے میرے سامنے سے گزری، اور میرے دل میں خیال آیا کہ کاش یہ گاڑی میری ہوتی تو میں ابھی اس میں بیٹھ کر شہر چلا جاتا۔ شاید قبولیت کا وقت تھا، کیونکہ وہ گاڑی کچھ ہی دیر بعد پیچھے واپس آئی اور میرے سامنے آ کر رک گئی۔ میں چونک کر اس گاڑی میں دیکھنے لگا۔ سیاہ رنگ کا شیشہ نیچے اترا اور ایک بری عورت نے اندر سے جھانک کر مجھے دیکھا اور اشارے سے اپنے پاس بلایا۔ میں بنا کچھ سوچے سمجھے اس کے پاس گیا تو کہنے لگی، لگتا ہے شہر جانے کے لیے بیٹھے ہو، اگر بس نہیں آ رہی ہے تو میرے ساتھ چلو، میں پہنچا دیتی ہوں۔ میں واقعی ہی شہر جانا چاہتا تھا، لیکن نہ ہی شہر جانے کے لیے میرے پاس پیسے تھے اور نہ ہی یہ معلوم تھا کہ وہاں جا کر کیا کروں گا۔ بس میں راتوں رات اپنی قسمت بدلنا چاہتا تھا۔ مجھے سوچ میں پڑا دیکھ کر وہ کہنے لگی، بیٹھ جاؤ، اور اس نے دروازہ کھول دیا۔ میں خاموشی سے اس کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ فرنٹ سیٹ پر ڈرائیور وردی پہنے بیٹھا ہوا تھا، اس کی نظریں سڑک پر تھی۔ اس عورت کے کہنے پر ڈرائیور نے گاڑی چلانی شروع کر دی تھی اور ہماری منزل شہر کی جانب تھی۔ راستے میں وہ عورت پوچھنے لگی کہ تم شہر میں کوئی کام کرتے ہو؟ میں نے انکار میں سر ہلایا تو وہ پوچھنے لگی کہ پھر شہر کیوں جا رہے ہو؟ میں نے اسے بتا دیا کہ میں اپنی قسمت بدلنا چاہتا ہوں اور قسمت آزمانے کے لیے ہی شہر جا رہا ہوں۔ وہ کہنے لگی، اگر ایسی بات ہے تو کچھ دن میرے پاس نوکری کر لو، مجھے اپنے بنگلے میں ایک ذمہ دار شخص کی ضرورت ہے جو سارے نوکروں پر نظر رکھ سکے۔ اس عورت کی بات سن کر میں ہکا بکا رہ گیا۔ وہ میرے لیے بالکل غیر تھی، میں اس کے لیے انجان تھا۔ پھر وہ کیسے مجھے اپنے بنگلے میں نوکری کی آفر کر رہی تھی؟ اس کی بڑی سی گاڑی کے اے سی میں مجھے اتنا سکون مل رہا تھا کہ میں سوچنے لگا کہ اس کے بنگلے میں کتنا سکون ہوگا، اور پھر اتنا بڑا بنگلہ رہنے کو بھی مل جائے گا۔ اس نے مجھے کہا کہ مجھے کھانے پینے کی کوئی کمی نہیں ہوگی۔ وہ ایک بہت بڑی رقم مجھے تنخواہ کے طور پر آفر کر رہی تھی۔ میرے پاس فی الحال انکار کی گنجائش نہیں تھی، کیونکہ جو کام اس نے بتایا تھا وہ کوئی کام ہی نہیں تھا۔ بنگلے کا سارا کام نوکروں کو کرنا تھا
اور مجھے بس ان پر نظر ہی رکھنی تھی۔ میں راضی ہو گیا اور اس کے ساتھ اس کے بنگلے پر پہنچ گیا۔ اتنا عالی شان بنگلہ دیکھ کر میں حیران رہ گیا۔ وہ اس بنگلے میں اکیلی رہتی تھی۔ اس نے بتایا تھا کہ سالوں پہلے اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا تھا، بچے بھی نہیں تھے، اسی لیے وہ تنہا تھی۔ اس کا امپورٹ ایکسپورٹ کا کاروبار تھا۔ وہ خود اپنے کاروبار کی نگرانی کرتی تھی، ساری رات کاروبار کے کاموں سے باہر رہتی اور سارا دن سوتی رہتی تھی۔ اس لیے گھر نوکروں کے حوالے تھا اور اسے نوکروں کو دیکھنے کے لیے کسی ذمہ دار شخص کی ضرورت تھی۔ میں نے اس کے بنگلے پر نوکری شروع کر دی۔ میں بڑا خوش تھا، یہاں مجھے زندگی کی ہر آسائش حاصل تھی۔ گاڑی کی چابی تک مل گئی تھی۔ میں جہاں چاہتا مالکن کی گاڑی میں جا سکتا تھا، کیونکہ سارا دن تو وہ سوتی رہتی تھی۔ اور جب اس نے پہلے مہینے میں میرے ہاتھ تنخواہ رکھی تو میں مالکن سے اجازت لے کر اس کی گاڑی میں اپنے گھر چلا گیا۔ اماں نے مجھے دیکھتے ہی سینے سے لگا لیا، بہت روئی اور کہنے لگی تو کہاں چلا گیا تھا؟ ابا کی باتوں کو اتنا برا مان گیا کہ ہم سب کو چھوڑ کر ہی چلا گیا۔ تیرے ابا تیری یاد میں روتے رہتے ہیں، ہم سب تیرے لیے بہت فکر مند تھے۔ میں نے جیب سے لفافہ نکال کر اماں کے ہاتھ میں رکھا اور کہا بہن کی شادی میں حصہ ڈالنے کے لیے گیا تھا، دیکھ مجھے شہر میں نوکری مل گئی ہے، یہ میری پہلی تنخواہ ہے اور میں نوکری کی طرف سے ملی گاڑی میں ہی آیا ہوں۔ میں نے اماں کو باہر کھڑی گاڑی دکھائی تو اماں کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی اور پھر انہوں نے خوشی میں میری بلائیں لی اور کہنے لگی مجھے معلوم تھا کہ میرا بچہ ایک دن کامیاب ہوگا۔ البتہ جب ابا دوپہر کے کھانے کے لیے گھر لوٹے تو مجھے دیکھ کر خوش ہوئے، لیکن ساتھ ہی میری گاڑی اور کمائی نے انہیں حیرت میں مبتلا کر دیا۔ خوش ہونے کی بجائے ان کے چہرے پر فکر کے آثار نظر آئے اور وہ کہنے لگے بیٹے تجھے کون سی ایسی نوکری مل گئی ہے جس میں اتنی زیادہ تنخواہ ہے؟ تو پڑھا لکھا بھی نہیں ہے۔ میں نے ابا کو ساری بات بتائی اور ابا نے انکار میں سر ہلایا اور کہنے لگے بات سمجھ سے باہر ہے، شہر کے لوگ بہت تیز ہوتے ہیں، ایسے ہی مفت میں نوکریاں نہیں بانٹتے، اور پھر اتنی زیادہ تنخواہ بھی۔ مجھے لگا تھا کہ ابا میری ترقی دیکھ کر خوش ہوں گے، لیکن ابا تو اس وقت بھی میرے ہی خلاف تھے۔ میں غصے سے اٹھ کھڑا ہوا اور اماں سے کہا کہ میں جو کچھ بھی کر لوں ابا خوش نہیں ہو سکتے۔ میں تو پیسے لے کر آیا تھا تاکہ بہن کی شادی میں اپنا حصہ ڈال سکوں، لیکن ابا میری نوکری کو لے کر مشکوک ہو گئے ہیں۔ میں واپسی کے لیے نکل گیا۔ میری اماں مجھے آوازیں دیتی رہ گئی، میرا دل خراب ہو چکا تھا۔ میرے ابا میری ترقی سے خوش نہیں تھے۔ میں واپس شہر بنگلے پر پہنچا تو چونک گیا، کیونکہ ڈرائنگ روم میں کافی ساری لڑکیاں بیٹھی تھی۔ میری مالکن ان سے بہت اچھے طریقے سے پیش آ رہی تھی اور ان کے لیے بہت سارے لوازمات بھی رکھے ہوئے تھے۔ میں مالکن کو یہ بتانے کے لیے ڈرائنگ روم میں گیا تھا کہ میں واپس آ گیا ہوں۔ مجھے دیکھ کر مالکن کے چہرے پر خوشی آ گئی، جیسے وہ میرا ہی انتظار کر رہی ہوں۔ وہ ساری لڑکیاں بھی بڑی دلچسپی سے مجھے ہی دیکھ رہی تھی۔ اتنی ساری لڑکیوں کے بیچ مجھے کچھ عجیب سا محسوس ہوا۔ میں فوراً واپس باہر چلا آیا۔ باورچی خانے میں کام کرتی ملازمہ سے میں نے پوچھا یہ ساری لڑکیاں کون ہیں؟ تو ملازمہ نے بڑی توجہ سے میری طرف دیکھا اور کہنے لگی آپ نہیں جانتے؟ میں نے کہا مجھے کیا معلوم کہ یہ سب کون ہیں؟ وہ عجیب سے انداز میں کہنے لگی پھر کچھ ہی دنوں میں پتہ چل جائے گا۔ اس بات کو 2-4 دن ہی گزرے تھے کہ مالکن نے مجھے اپنے کمرے میں بلوایا اور کہنے لگی فواد میں تم سے بات کرنا چاہتی ہوں، دراصل تم مجھے اچھے لگتے ہو۔ اس دن سڑک پر تم مجھے پہلی ہی نظر میں بہت پسند آ گئے تھے، اسی لیے میں تمہارے پاس رکی تھی، اور گزرے 1 مہینے میں نے تمہیں جان لیا ہے کہ تم بہت ہی اچھی فطرت کے مالک ہو۔ شاید تمہارے گھر والوں کو تمہاری قدر نہیں ہے، کیونکہ اس دن تم اپنے گھر سے بہت اداس لوٹے تھے۔ میں چاہتی ہوں کہ تمہاری زندگی بدل دوں اور تمہاری زندگی کی ہر کمی کو پورا کر دوں۔ میں خاموشی سے مالکن کی بات سن رہا تھا۔ اس آخری جملے پر میں نے حیرت سے مالکن کی طرف دیکھا تھا، اور پھر میری مالکن نے ایک ایسی بات کہی جس کی توقع مجھے ہرگز بھی نہیں تھی۔ وہ کہنے لگی فواد میں تم سے شادی کرنا چاہتی ہوں، تمہارا مستقبل سنوارنا چاہتی ہوں، یہ گھر بھی میں شادی پر تمہارے نام کر دوں گی۔ میری زندگی میں کوئی بھی نہیں ہے، میں کب تک یوں تنہا رہوں گی؟ اب تو میں مرنے والی ہوں اور مرنے سے پہلے کچھ دن خوشیوں بھرے گزارنا چاہتی ہوں۔ ایک 80 سال کی عورت کے منہ سے شادی کی بات سن کر جہاں میں ہکا بکا رہ گیا تھا، وہیں اس بات نے مجھے حیران کر دیا تھا کہ وہ اپنا اتنا بڑا بنگلہ میرے نام کرنے کو تیار تھی۔ مجھے تو یقین ہی نہیں ہو رہا تھا۔ شاید میری مالکن پاگل ہو گئی تھی یا پھر بڑھاپے میں اسے جوان لڑکے کا ساتھ چاہیے تھا۔ کافی دیر میں سوچ میں پڑ گیا تو مالکن کہنے لگی اگر تم انکار کرنا چاہو تو کر سکتے ہو، لیکن اس کے ساتھ ہی تمہاری نوکری بھی ختم ہو جائے گی، کیونکہ میں نے یہ نوکری تمہیں اس لیے دی تھی تاکہ تمہیں پرکھ سکوں۔ مجھے مہینے کے لاکھ روپے مل رہے تھے، رہنے کے لیے اتنا عالی شان محل جیسا بنگلہ تھا۔ میں کسی صورت اس نوکری کو ٹھوکر نہیں مارنا چاہتا تھا، اور اگر قدرت مجھے اس سب کا مالک بنانا چاہتی تھی تو انکار کی گنجائش ہی نہیں تھی۔
میں نے فوراً ہی مالکن سے کہا کہ ٹھیک ہے، مجھے شادی پر کوئی اعتراض نہیں ہے، کیونکہ جس طرح آپ کے ساتھ کوئی نہیں ہے اسی طرح میں بھی تو اکیلا ہوں۔ یہ سن کر مالکن خوش ہو گئی اور اس نے اگلے ہی دن شادی کا کہہ دیا، لیکن نکاح سے پہلے مالکن نے ایک پرچہ میرے آگے رکھا اور کہنے لگی، یہ کچھ شرائط ہیں جو تمہیں شادی سے پہلے ماننی ہوں گی۔ پہلے تو میں گھبرا گیا کہ پتہ نہیں مالکن مجھ سے کیا بات منوانا چاہتی ہیں، لیکن پھر وہ شرائط پڑھ کر مجھے کچھ خاص بات سمجھ نہ آئی۔ سب عجیب عجیب سی باتیں تھیں جن کا کوئی خاص مطلب نہیں تھا، اس لیے مجھے یہ شرائط ماننے میں کوئی بھی برائی محسوس نہ ہوئی۔ میں نے مالکن سے تمام شرائط کو قبول کرتے ہوئے نکاح کر لیا اور یہ سوچ کر خوشی سے چور ہو گیا کہ اب میں اس عالی شان بنگلے کا مالک بن گیا ہوں۔ یہ 80 سال کی بوڑھی عورت آخر کتنے دن زندہ رہ سکتی تھی؟ کچھ ہی دنوں کی مہمان تھی، اس کے بعد یہ سب کچھ میرا ہو جاتا، اس کا کاروبار بھی میرے ہی حصے میں آتا۔ میرا خیال تھا کہ وہ کوئی ایسا کاروبار کرتی تھی جس میں بہت زیادہ پیسہ تھا، کیونکہ میں نے اسے پیسوں میں کھیلتے دیکھا تھا۔ لیکن شادی کی رات جو کچھ ہوا، مجھ پر میری بیوی کی حقیقت کھل کر سامنے آ گئی اور ان تمام شرائط کا مطلب بھی مجھے سمجھ آ گیا جس سے پہلے میں انجان تھا۔ میری بیوی نے شادی کی رات جو لفافہ مجھے دیا تھا، اس میں مردانہ طاقت بڑھانے والی ایک دوا تھی، ایک کاغذ تھا جس پر ایک ایڈریس لکھا ہوا تھا اور ساتھ ہی یہ بھی لکھا تھا کہ آج کی رات اس لڑکے کے ساتھ گزارنی ہے اور اسے پوری طرح خوش کرنا ہے۔ لفافے میں ایک لڑکی کی تصویر بھی موجود تھی۔ اس لڑکی کو میں نے پہلے بھی کہیں دیکھا تھا اور پھر ذہن پر زور ڈالنے پر مجھے یاد آیا کہ یہ لڑکی ان لڑکیوں میں ہی موجود تھی جو اس دن مالکن کے ساتھ ڈرائنگ روم میں بیٹھی تھی۔ بہت کچھ مجھے سمجھ آ گیا تھا، اس لیے میں نے بے یقینی سے اپنی بیوی کو دیکھا تو وہ مسکرا دی تھی۔ میں یہ کام کسی صورت نہیں کر سکتا تھا، اسی لیے میں نے انکار کیا تو میری بیوی نے مجھے شرائط یاد دلا دی۔ ان شرائط کے مطابق اگر میں مالکن کو طلاق دیتا تو مجھے ہرجانے کے طور پر 20 لاکھ روپے مالکن کو ادا کرنے ہوتے۔ اگر مالکن کو میری ذات سے کوئی شکایت ہوتی تو وہ میری پولیس کمپلین کروا سکتی تھی اور مجھ سے ہرجانہ بھی وصول کر سکتی تھی۔ اگر میں مالکن کی کوئی بات ماننے سے انکار کرتا تو وہ یہ گھر واپس اپنے نام ٹرانسفر کروا سکتی تھی۔ انہوں نے گھر میرے نام نہیں کیا تھا بلکہ محض پاور آف اٹارنی مجھے دی تھی۔ میری مالکن نے مجھے مجبور کیا کہ اگر میں اس لڑکی کے پاس نہ گیا اور اسے خوش نہ کیا تو وہ مجھ پر الزام لگا دیں گی کہ میں نے انہیں مارنے کی کوشش کی ہے اور مجھے جیل بھجوا دیں گی۔ میں ان ساری آسائشوں سے تو جاؤں گا ہی بلکہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے اپنی ساری زندگی گزاروں گا۔ میں اتنی بری طرح پھنسا تھا کہ میرے پاس کوئی راستہ نہیں بچا تھا۔ مجھے مجبوراً وہ دوا کھانی پڑی جس کے کھانے سے شاید میرے جسم کو بہت نقصان پہنچتا۔ مالکن کا ڈرائیور خود مجھے اس گھر لے گیا تھا جہاں وہ لڑکی موجود تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی ساری رات میں نے اس لڑکی کے ساتھ گزاری تھی، کیونکہ میری بیوی نے میرا سودا کیا تھا اور یہی اس کا کاروبار تھا۔ مالکن خوبصورت اور جوان لڑکوں کو اسی طرح اپنے جال میں پھنساتی تھی اور پھر امیر زادیوں کے شوق پورے کرنے کے لیے ان جوان لڑکوں کا سودا کرتی تھی۔ اس کے علاوہ مالکن کا کوئی کاروبار نہیں تھا۔ وہ ہر رات بڑے بڑے امیر لوگوں کی پارٹیوں میں جاتی اور وہاں لڑکیوں کی خواہش کے مطابق سودے طے کرتی۔ عورتوں کی جسم فروشی کے بارے میں تو میں نے بہت سالوں سے سن رکھا تھا، لیکن مجھے یہ نہیں معلوم تھا کہ آج کے دور میں آدمیوں کی جسم فروشی بھی ہوتی ہے، اور میں ایک ایسی گھنونی عورت کے جال میں پھنس چکا تھا جو اب مجھے اس کاروبار میں مہرے کے طور پر استعمال کر رہی تھی۔ اب مجھے سمجھ آیا تھا کہ اتنی معمولی سی نوکری کے مجھے اتنے پیسے کیوں دیے گئے تھے۔ اس نے پہلے مجھے اچھی طرح اپنے جال میں پھنسایا تھا اور پھر اب مجھ سے فائدہ اٹھا رہی تھی۔ میں نے یہ سوچ کر اس سے شادی کی تھی کہ اس کے آگے پیچھے کوئی نہیں ہے، جلد ہی وہ مر جائے گی اور سب کچھ مجھے مل جائے گا، لیکن یہ محض میری خام خیالی ثابت ہوئی تھی، کیونکہ وہ 80 سال کی عورت اتنی بری بھی نہیں تھی۔ وہ 50 سال کی عورت تھی جو اپنے کالے کاموں کی وجہ سے اپنی عمر سے کہیں زیادہ بری لگتی تھی۔ اس کی جلد ڈھل چکی تھی۔ میرے ہاتھ کچھ بھی نہیں آیا تھا کیونکہ میرا سودا کر کے وہ سارا پیسہ خود رکھتی تھی اور مہینے کے لاکھ روپے تنخواہ کی طرح میرے ہاتھ میں تھما دیتی تھی۔ یہ بات اس گھر میں کام کرنے والا ہر نوکر جانتا تھا، کیونکہ آئے دن مالکن مجھ جیسے لڑکوں کو یہاں لاتی تھی اور ان سے نکاح کرتی تھی۔ 2 مہینے تک میں ہر رات اسی طرح استعمال ہوتا رہا۔ میری ساری طاقت ختم ہو گئی، میرا جسم کمزوری سے درد کرنے لگا۔ میں مالکن سے اس بات کا اظہار کرتا تو وہ مجھے مزید دعائیں کھانے کے لیے دے دیتی۔ میں اس زندگی سے تنگ آ چکا تھا۔ میرے دن رات گناہ میں گزر رہے تھے اور یہ احساس مجھے مار رہا تھا۔ میں شارٹ کٹ سے پیسے ضرور کمانا چاہتا تھا، لیکن اس طرح گناہوں کے دلدل میں نہیں اترنا چاہتا تھا۔ ایک دن مجھے موقع ملا اور میں خاموشی سے مالکن کو بتائے بغیر واپس اپنے گھر پہنچ گیا۔ مالکن نے میرا گھر نہیں دیکھا تھا، وہ مجھے سڑک سے لے کر گئی تھی، اس لیے مجھے یقین تھا
کہ وہ میرے چھوٹے سے علاقے کے کچے سے مکان تک نہیں پہنچ پائیں گی۔ میں نے اپنے ماں باپ کو سارا سچ بتا دیا۔ یہ سن کر وہ دونوں بہت روئے اور ابا کہنے لگے کہ میں نے تجھے پہلے ہی منع کیا تھا، لیکن تجھے میری بات سمجھ نہیں آئی۔ محنت کر اور حلال کما، یہی کامیابی ہے۔ آج میں اپنے ابا کے ساتھ پکوڑوں کے ٹھیلے پر ہی کام کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے کام میں اتنی برکت رکھی ہے کہ ہم حلال رزق کما کر اپنی ضروریات پوری کر لیتے ہیں۔ میں سب نوجوانوں سے بس یہی کہنا چاہتا ہوں کہ شارٹ کٹ کے چکروں میں گناہوں کے دلدل میں نہ اتریں، کیونکہ یہ شارٹ کٹ ہمیں صرف تباہی کے راستے پر لے جاتا ہے۔